دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نماز کے ارکان۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نماز میں 13 فرائض ہوتے ہیں، ان میں سے 7 باہر کے ہوتے ہیں اور 6 اندر کے ہوتے ہیں۔ تو جو 6 اندر کے فرائض ہیں نماز کے، ان کو ارکان بولتے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ جب تک رکن نہ ہو، رکن کا مطلب بنیاد۔ جیسے گھر بناتے ہیں تو پہلے نیچے بنیادیں بناتے ہیں، اگر بنیادیں نہ بنائی جائیں تو گھر کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب ہوتا ہے رکن کا۔ تو نماز کے 6 رکن ہیں، ٹھیک ہے؟ جن میں سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے جب ہم نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر ہم نے اللہ اکبر نماز شروع کرتے وقت نہیں کہا تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اس اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والی، اور تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، یعنی کہ حرام کرنے والی تکبیر۔ کیا مطلب ہے اس کا حرام کرنے والی تکبیر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہمارے لیے جو چیزیں جائز تھیں، مثلا ہم کسی سے بھی بات چیت کر سکتے تھے، کچھ بھی کھا سکتے تھے، کچھ بھی پی سکتے تھے، ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے جو ہمارے لیے جائز تھے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد میں وہ سارے کام ہمارے لیے حرام ہو گئے۔ اب ہم ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری نماز مکمل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور امام صاحب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ رکوع میں ہے، تو بہت سے لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور جھٹ سے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے ایک دم رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایک ہی بار کہتے ہیں جلد بازی کے اندر۔ تو ان کا یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر نماز شروع کرنے کا کہا ہے یا پھر رکوع میں جانے کا کہا ہے، تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد میں رکیں اور اس کے بعد میں جو ہے رکوع میں جائیں۔ بہرحال تو یہ پہلا رکن ہے نماز کا، تکبیر تحریمہ۔ دوسرا رکن ہے قیام کرنا۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ تو جو فرض نماز ہیں ان کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے، اور جو واجب نماز ہے جیسے وتر کی نماز ہے اس میں کھڑا ہونا واجب ہے۔ فرض اور واجب نماز بیٹھ کر اگر کوئی شخص بغیر عذر کے، بغیر پرابلم کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جو سنت اور نفل نمازیں ہیں وہ بیٹھ کر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سب جگہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے گھٹنوں میں پرابلم ہے، تو بھائی گھٹنوں میں پرابلم کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہے یا پھر بیٹھنا مشکل ہے زمین پر، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی۔ اگر گھٹنوں کی پرابلم کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس شخص کو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا کرسی پر، اس کی نماز نہیں۔ ہاں، وہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں، اس کے بعد میں جب سجدے میں جانے کا ٹائم آئے تب وہ کرسی پہ بیٹھ جائے اور باقی نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن کھڑا اس کو ہونا پڑے گا اگر وہ کھڑے ہونے پہ قادر ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص 2 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو یہ 2 منٹ کھڑا ہونا ضروری ہے نماز کی صحیح ہونے کے لیے۔ جتنی بھی دیر انسان کھڑے ہونے پر قادر ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا نماز میں ضروری ہے۔ اس کے بغیر فرض اور واجب نماز نہیں ہو، کیونکہ یہ رکن ہے۔ نماز کا تیسرا رکن ہے قرأت کرنا، یعنی کہ قرآن کریم کا پڑھنا۔ اور چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، ہر رکعت میں ایک رکوع کرنا، یہ رکن ہے۔ اور 5واں نماز کا رکن ہے ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا۔ ان 2 سجدے جو ہم کرتے ہیں، اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ جلسے کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو اس میں ہمیں اطمینان سے بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم اطمینان سے نہیں بیٹھے، اٹھے اور تھوڑا سا اٹھ کے پھر دوبارہ ہم سجدے میں چلے گئے تو وہ ایک ہی سجدہ مانا جائے گا اور ہماری نماز
صحیح نہیں. تو 2 سجدے رکن ہیں ہر نماز ہر رکعت کے اندر. اور چھٹا ہے التحیات کی مقدار قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا. قاعدہ اخیرہ اس قاعدے کو کہتے ہیں جو ہماری نماز کے آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں، جس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. تو وہ جو آخری رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے اسے قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں. اس میں بیٹھنا رکن ہے. اگر کوئی اس میں نہیں بیٹھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. اور التحیات کی مقدار بیٹھنا شرط ہے، رکن ہے. تو دوستو یہ ہوئے نماز کے 6 ارکان، جن میں سب سے پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریم. اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ قیام کرنا. اور نمبر 3 پر کیا ہے؟ قرات کرنا. اور نمبر 4 پر ہے ہر رکعت میں 1 رکوع کرنا. اور نمبر 5 میں کیا ہے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا. اور نمبر 6 کیا ہے؟ اخیر قاعدہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.